بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں علی رضا الوی۔ مجاہدین نے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا ایک ہفتے کے دوران، اور 68 سے زیادہ ٹینک، گاڑیاں، فوجی گاڑیاں اور بہت ساری چیزوں کو تباہ کر دیا ہے، نقصان پہنچایا ہے ان کا، اور بہت سارے یہودی فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ روس، ترکی اور ایران نے ایک مطالبہ کیا ہے مشترکہ طور پر۔ وہ کیا مطالبہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ 1988 کے بعد اب تک سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں نیٹو کی، اور یہ روس اور یوکرین کی جنگ کے پس منظر میں ہیں یا کسی اور حوالے سے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں امریکی صدر جو بائیڈن اور اینٹونی بلنکن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ تو بات جس سے ہم نے شروع کی، اس خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ کتاب القسام المجاہدین، اس کا جو ترجمان ہے ابو عبیدہ نام کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے کے دوران اسرائیلی فوج کے 68 ٹینک، فوجی گاڑیاں اور بلڈوزر اور باقی چیزیں ان کی تباہ کر دی ہیں، ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں اور ان کو ناقابل استعمال کر دیا ہے، اور ان کا اچھا خاصا بھاری نقصان ان کو پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس 7 دنوں کے دوران ہم نے 57 جنگی کارروائیاں کی ہیں، 57 جنگی کارروائیاں کی ہیں، اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی 5-6 جنگی کارروائیاں ہوئی ہیں، اور یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور ان کے الفاظ میں ان کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے حوالے سے ہمارے گروپ نے، ہمارے مجاہدین نے مختلف ساری جگہوں پر بارودی سرنگیں بھی بچھائیں، بم لگائے، بم نصب کیے، اور اس طرح کا بہت زیادہ کام کیا گیا جس کے ذریعے فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمارتوں میں پناہ لینے والے جو اسرائیلی فوجی تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے میزائلوں کا بھی استعمال کیا، ہم نے بارودی مواد جو ہے اس کا بھی کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے مختلف ٹھکانوں کے اوپر مارٹر گولے بھی برسائے اور شارٹ رینج میزائل بھی مارے، اور اس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی جو چھاونیاں ہیں وہاں بھی اور ان کے دیگر علاقوں پر بھی میزائلوں سے حملے کیے گئے اور ان کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ویسے بھی جو اسرائیلی فوج ہے اس کا ظلم و ستم بھی بہرحال جاری و ساری ہے، تو ان کے بہت سارے لوگ جو ان کے ٹھکانوں میں داخل ہو رہے تھے، ان میں سے بھی کافی فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہوتے ہوئے، اور جو ان کے خفیہ ٹھکانے ہیں یا جو ان کی غاریں ہیں یا جو بھی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس میں جو لوگ فوجی جو داخل ہو رہے تھے ان کو بھی بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری 7 دنوں میں بھرپور کارروائیاں ہم نے کی ہیں اور اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن دوسری طرف گزشتہ ہی روز اسرائیل نے فلسطینی بچوں پر بمباری کی ہے۔ وہ بچے اور وہ خواتین جو امدادی کیمپوں میں امداد لینے کے لیے امدادی ٹرکوں کے پاس کھڑے تھے اور امداد لینے کے لیے جمع تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں دودھ کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، زندگی کی قلت ہے، آکسیجن کی قلت ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری سٹوریز ہم بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، میڈیا ہاؤسز کی رپورٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پہ۔ تو وہ بچے کھانے کے لیے اور کچھ امدادی اشیاء لینے کے لیے جو جمع تھے، اور بچوں کو اور خواتین کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی ہے، اور اس وقت تک یونیسیف کے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 10,000 سے زیادہ فلسطینی بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور اس بے رحم ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اور اسی ظلم کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آج متوقع ہے، اور وہاں عالمی عدالت انصاف میں 600 سے زیادہ ماہر وکلاء، دنیا بھر کے ماہر وکلاء نے جمع ہو کر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں فلسطینیوں کا، وہ غزہ کے شہیدوں کا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور اس مقدمے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 1948 سے لے کر اب تک
کوئی آج کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 48 سے مسلسل نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں کی، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ان کی نسلوں کو معدوم کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو مار رہا ہے، ان کی خواتین کو مار رہا ہے، ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے، ان کے بوڑھوں کو قتل کر رہا ہے، اور ان کو علاج کی بنیادی سہولیات سے محروم کر رہا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، ان کے باغات پہ قبضہ کر رہا ہے، ان کو کاشتکاری نہیں کرنے دے رہا ہے، ان کو بسنے نہیں دے رہا ہے، ان کو رہنے نہیں دے رہا ہے. تو اور بھی اس مقدمے میں بہت ساری پلی ہے، تو اس کا فیصلہ آج متوقع ہے. دنیا کو اس فیصلے سے بڑی توقع ہے. اگرچہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے بھی کچھ نہیں بگڑنا اسرائیل کا، کیونکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے پہلے عالمی عدالت انصاف امریکہ کو منع کر چکی تھی افغانستان اور امریکہ کے حوالہ عراق پر حملے کے حوالے سے، تو اس وقت وہ بھی باز نہیں آیا تھا. تو لوگوں کو توقع کوئی زیادہ خیر کی نہیں ہے. لیکن اگر یہ آرڈر کر دیتی ہے کہ آپ فوری طور پر نسل کشی روکیں، تو یہ بہرحال یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور مظلوموں کے لیے یہ ایک بڑی طاقت کا باعث بنے گا. حماس نے بھی کہا ہے کہ اگر عالمی عدالت انصاف نے حکم دیا کہ جنگ بندی کر دی جائے، اور اسرائیل نے اگر جنگ بندی کر دی، تو ہم بھی فوری طور پر جنگ بندی کر دیں گے. اور قیدیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ہمارے سارے یرغمالی اور سارے قیدی رہا کر دیے، تو ہم بھی اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کر دیں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے. پھر آپ کو بتایا تھا روس، ترکی اور ایران نے کیا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں ایک مشترکہ طور پر مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر جنگ بند کرے. یہ دو مطالبات پر مبنی ان کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جنگ فوری طور پر بند کی جائے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ امدادی سامان کی ترسیل میں جو اسرائیل کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ہمیں امدادی سامان فراہم کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں مظلوموں کی مدد کی جا سکے، اور اشیاء خورد و نوش، ادویات، دودھ، پانی اور جو چیزیں وہاں مجبوری میں بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ان کو پہنچانے کے لیے راستہ کلیئر کیا جائے. یہ دو نکاتی مطالبہ آیا ہے روس کی طرف سے، ایران کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے مشترکہ طور پر. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جو بائیڈن اور اینٹونی بلنکن کے خلاف غزہ میں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یہ مقدمہ فلسطینی تنظیموں نے درج کروایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور اپنا اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور پوری سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں بھی، اور وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی میں اور قتل میں یہ برابر کے شریک ہیں. ان کے خلاف اس نسل کشی کا مقدمہ درج کیا جائے، اور کیلیفورنیا میں، امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اینٹونی بلنکن اور جو بائیڈن کے خلاف یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور خبر کا آخری حصہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نیٹو کے بعد، ہم نے کہا تھا آپ کو کہ نیٹو نے 88 کے بعد اب تک سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. ان جنگی مشقوں کے دوران کیا ہو رہا ہے، کیا ہے 90,000 فوجی ان جنگی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں. 50 بحری جہاز، بحری بیڑے اور آبدوزیں اس میں شامل ہیں. 150 سے زائد ٹینک اس میں شامل ہیں. 200 سے زائد جنگی جہاز اس میں شامل ہیں، اور 1500 سے زائد گاڑیاں اس میں شامل ہیں. کہا جا رہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں یہ اپنے اعصاب، اپنے مسلز دکھانے کی ایک کوشش ہے امریکہ بہادر اور اس کے اتحادیوں اور نیٹو کی طرف سے، اور یہ روس اور چین پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ مشقیں کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ابھی تک. تو بہرحال ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کرتے رہیں. اور علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.